ولكن رسول الله وخاتم النبيين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کافی دن ہو گئے ہیں کہ میرا دل تھا کہ میں اس پر ویڈیو بناتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے ہم جماعت احمدیہ یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں قادیانی کلٹ کو جس طرح محفوظ کر رہے تھے، تو پہلے ہم نے ان کے بانی جماعت احمدیہ کے اوپر ویڈیو بنائی۔ پھر میرا دل تھا کہ میں ان کا جو پہلا جو پوپ تھا حکیم نور الدین، پھر بھی اس پر ویڈیو بناتا، لیکن اسی دوران پاکستان کے ایک معروف سیاسی جماعت نے مشن نور کے نام سے ایک آغاز کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 20 ستمبر رکھ دی۔ 20 ستمبر جو ہے ایک ایسا دن تھا جس دن پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہ غزائی جماعت جو ہے یہ ربوہ میں اپنا انہوں نے ربوہ کا قیام کیا تھا۔ پہلا قیام جو تھا ان کا 20 ستمبر کا وجہ، اس وجہ سے بہت سے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے مذہب کارڈ یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مذہب کارڈ جب یوز کرتے ہیں تو یہ مخالفین کی ٹرول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ اسلام کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی مشن نور نے نقصان پہنچایا کہ جن لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ جو مرزائیوں کا جو پہلا خلیفہ تھا جس کا نام تھا حکیم نور الدین پھروی، اس کو ان کی اپنی ہی جماعت بھول چکی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں نے یاد کروا دیا۔ جس کو بھی نہیں پتا تھا اس لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ رب فلاں طریق پر بات ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، حالانکہ ایسی کلٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی کہ ان مسلمانوں نے، اور خاص طور پر وہ مذہبی حلقے جو کہ 24 گھنٹے اسلام کا نام لیتے ہیں، انہوں نے جناب کیا کہ دیدہ دانستہ طور کے اوپر مرزائیت کو پروموٹ کر دیا گیا۔ چلو خیر، یہ تو وہ بات ہی، ہم بات کرتے ہیں حکیم نور الدین پھروی کی۔ حکیم نور الدین پھروی جو ہے یہ 1814 کے 20 کے قریب جا کر بھیرا تحصیل بھلوال ضلع شاہپور میں پیدا ہوتا ہے۔ خاندان کے لحاظ سے یہ قوم سے لحاظ سے نائی تھا، کہتے اپنے آپ کو یہ فاروقی ہے۔ اس کا باپ جو ہے مذہبی آدمی تھا، اس کی ماں بھی مذہبی آدمی تھی، مذہب سے لگاؤ رکھنے والی تھی۔ تو حکیم نور الدین پھروی جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو ہے یہ سب سے پہلے اپنی قرآن کی تعلیم اور ابتدائی اسلامی تعلیمات جو ہیں یہ یہاں پہ حاصل کرتے ہیں۔ حاصل کرنے کے بعد تو بھیرا جو ہے اس وقت علم و حرفت کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ آج تو خیر سرگودا ڈویژن بن گیا ہے، انگریز کے دور میں شاہپور ضلع تھا، سیلاب کی وجہ سے شاہپور سے ہٹ کے انہوں نے سرگودا کو بات کر دیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے بھیرا یہ ہندوؤں سے بڑا رہا ہے۔ شیر شاہ سوری کے نے بہت سارا دی ہے، تو اس نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کو پتہ ہے کہ فن جرح جو ہے ہمیشہ ہی ہمارے پاکستان میں جو ایک نئی قوم ہے ان کا یہاں پیش رہا ہے، یہ خاندانی طور پر جرحات جو ہے ان کے پاس ہی رہا ہے۔ اب بندہ کہتے ہیں کہ بندہ ہے کہ نئی ہے، تو نئی عقل و فضلاحت میں بھی کسی بھی قوم سے بہت آگے ہیں، آج بھی شعور کی شعوری لحاظ سے بہت آگے ہیں۔ بندہ یہ چرب زبان بھی تھا، اس کے علاوہ یہ کریکٹر لیس بھی تھا، یعنی کہ اس کو لونڈے بازی اور کیا زنا نظر بازی اس کی بھی علتی تھی۔ اس سے یہ موصوف کیا کرتے ہیں، موصوف یہاں سے جاتے ہیں، چلنے کے بعد آپ لکھنؤ چلے جاتے ہیں۔ لکھنؤ وہاں پہ حکیم محمد علی حسین صاحب تھے جن سے انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی۔ جب طب کی جب حکیم بھی بن گئے، اب ان کے جو اندرونی کیا کہتے ہیں جو نکھار تھا وہ سامنے آنا ہو شروع ہوا۔ جو ہی سامنے نکھار آنا شروع ہوا تو اس کے بعد انگریز سرکار کی اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے۔ تو انگریز کو تو چاہیے تھا کہ ایسا بندہ جو عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، جو لوگوں کی نظروں میں جناب ایک معتبر بھی ہو، لیکن اس کا کردار بھی ڈھیلا ہو۔ اس بندے کو وہ بڑی کرتے تھے، تو ان کے نام کیا کہتے ہیں کہ جاسوس تھے، وہ گھوم رہے ہوتے تھے، جو ان کہتے چڑھ جاتا ہے۔ اب اس کو کیا چاہیے، اندھے کو دو آنکھیں، تو یوں مرزا ساری حکیم نور الدین پھروی جو ہے یہ برطانوی انٹیلیجنس کی حدیں چڑھ جاتا ہے۔ برطانوی انٹیلیجنس کیا کرتے ہیں، اس کو تعلیم کے بہانے بھیج دیتے ہیں جی بھوپال میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بننے سے پہلے جو ریاست بھوپال تھی، علم و فضل کی جو ہے گڑھ مانی جاتی تھی۔ ان کے نواب ہو گئے، وہاں سے بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے بہت سا عربی ادب کا اردو زبان میں ترجمے بھی کیا، تو یہ مصروف چلے جاتے ہیں بھوپال میں جہاں پہ یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث کا پڑھنے کے بعد یہاں پہ یہ اپنا، کیونکہ طبیب تھے تو اپنا طب کا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے پورا دیکھا کہ کون سا عالم کون سا ہمارے کام آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا ہے، تو انگریز کو سب سے جو بڑی پریشانی تھی وہ پریشانی تھی مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے۔ اور بھوپال ایسا تھا کہ جو اس وقت جو پرانا عربی لٹریچر تھا اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کر رہا تھا، تو جہاد کی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ آ رہی تھیں، حدیث کتابیں آ رہی تھیں، تو انگریز بڑا خائف تھا۔ جب یہاں سے اس نے اپنی پورا جو ہے مشن مکمل کیا، تو ایک کیا کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بھوپال کا نوابزادے نے علاج کیا، اس نے اس کو بہت زیادہ پیسہ دیا، حالانکہ پیسہ اس لیے دیا گیا کہ اب یہ آپ کا یہاں پہ مشن مکمل ہو گیا۔ اس وقت انگریز کو ضرورت تھی عرب ممالک میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے جو تھی صرف عیسائی بھی نہیں تھے، عیسائی اور یہود جو ہے جن کا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا،
تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا دونوں کا مشترکہ دشمن جو ہے وہ کون ہے، وہ ہے اسلام۔ اب عیسائی بھی اسرائیلی جنگوں میں زخم چاٹ رہے تھے، یہودی پہلے سے خیبر سے نکلنے کے بعد وہ زخم چاٹ رہے تھے، ان کے بعد ان کو کوئی جگہ بھی نہیں تھی، در بدر گھوم رہے تھے۔ عیسائی ان کے ویسے دشمن تھے، اسلام کے تھے ہی، باقی ان کی جو عرض موت تھی ان کو، یہود کو بھی پتہ چل گیا، عیسائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ تو تا قیامت ہے یہاں پہ مسلمانوں کا غلبہ رہنا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک کر کے انتظار کر لیں۔ اب تھا کہ اس وقت اسلام میں خلافت عثمانیہ تھی، اور سب سے بڑی ہی انگریز کی جو تھی اپنا وسعت یا مسلمانوں کو توڑنے کی یا دنیا میں طاقت کی، ان کے ساتھ جو پہلی مخالفت تھی، جو آڑ تھی یا ان کے کیا کہتے ہیں کہ دیوار تھی، وہ تھی خلافت عثمانیہ۔ اور خلافت عثمانیہ کے پاس سب سے جو بڑا ہتھیار تھا وہ تھا حرمین شریفین کی تولیت کا۔ تو حکیم نور الدین بھیروی کو انگریزوں نے ناب بھیج دیا ناب مکہ مکرمہ میں جب وہ پہنچ گئے، انہوں نے وہاں پہ حج کے بہانے اس کے بعد جناب انہوں نے اہل حرمین سے جناب کیا کہتے ہیں کہ درس لینا شروع کر دیا۔ درس لینے کے بعد اپنی وہ خفیہ رپورٹ بنانا شروع کر دی۔ یہاں پہ عرصہ 2 سال وہ رہتے ہیں، 2 سے 2.5 سال میں جب ان کا مشن مکمل ہوتا ہے، مشن مکمل ہونے کے بعد حکیم صاحب جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب حکیم صاحب کیونکہ لمبا عرصہ بھی رہے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ بندے کے پاس پیسہ بھی ہو، ایمان وہ پیسے نہ جو ہے، ایمان جو تھا وہ انگریزوں یہود عیسائیوں کے پاس وہ پیسے بھی گروی رکھتے، وہاں سے جب حکیم نور الدین بھیروی جو ہیں وہ واپس آتے ہیں، آنے کے بعد ان کو جالندھر سے ایک سکھ ملتا ہے مہتا سے، وہ بچے کو ساتھ لے آتے ہیں، وہاں پہ جناب یہ اسی میں لے آتے ہیں، اپنا جناب پھیرا میں لے آتے ہیں، یہاں کے اپنا طبیب شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ مال تو ان کے پاس پیسے بھی تھا کہ 2 مشن جناب یہ آپ انٹیلیجنس بڑے خوبصورتی سے سر انجام دے چکے تھے۔ اب یہیں سے اسی جو ہے وہ مہتا سنگھ جو تھا اس کو نا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب یہ وہ بیچارہ گرنتھی یا کہاں سے کر رہا تھا، یہاں پہ ایک حکیم صاحب کے گھر میں آیا، اب کسی کی معشوق ہو مرد بھی ہو اور اس کو کیا کچھ ہونا تھا، تو یہیں پہ اس نے اس کو میڈل کا امتحان پاس کروایا۔ امتحان پاس کروانے کے بعد اب انگریز کو ضرورت پڑ گئی کسی ایسے بندے کی کہ جو بندہ ریاست کشمیر کے راجہ پہ اوپر نظر رکھے، کیونکہ ریاست کشمیر کا جو راجہ تھا مہاراجہ جو ڈوگرا شاہی تھی، ڈوگرا شاہی کو بھی معلوم تھا کہ ہم نے 75 لاکھ سے کشمیر تو خرید لیا انگریز سے، لیکن انگریز کی جو توسیع عظام ہے وہ کبھی بھی ہمیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کشمیر کی جو ریاست تھی اب حالات بدل رہے تھے کہ خالی زمین کا ٹکڑا ہی ریاست نہیں ہونی تھی، ان کو جناب تجارت بھی چاہیے تھی، ان کو سمندر بھی چاہیے تھا، ان کو اور طاقتوں کی بھی چاہیے تھا۔ انگریز تو پہلے بھی پوری دنیا کو وہ کیا نام ہے ہڑپ کرنے میں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے سکھوں کی جو تھی ریاست وہ بھی ہڑپ کر چکے تھے، تو ہندوستان کا جو تھا اس میں صرف بچنا تو یہ کشمیر ہی تھا۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ روس کے ساتھ ساتھ بات کرتا ہے، اب اس کو کیا اپنا ساتھ بات کرنے کے چکر میں تھا، اب انگریز کیا کہتے ہیں، انگریز جناب اس کو بطور شاہی طبیب جو ہے بھجوا دیتے ہیں طبی میں، یہ اس کا کام تھا راجہ کے اوپر نظر رکھنا۔ یہ اپنا عبدالرحمان کو ساتھ لے جاتے، لے جانے کے بعد جناب جو ہے وہیں کے اوپر ایک اور جو ہے خاتون جو اس کی پروردگار تھی نا کوئی تین تھی، آپ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اسی عبدالرحمان کی جو سکھ لایا تھا مہتا سنگھ، اس کو مسلمان بنا کے اس کا نام عبدالرحمان رکھا، تو اس کی شادی بھی کرتے تھے کہ چل جو ہے میرا بچہ میرے پاس ہی رہے، کیونکہ اس کی جو ساس تھی اس کے ساتھ بھی اس کے اچھے خاصے تعلقات رہے۔ اب انگریز کا جو جاسوس بن کے پہنچتا ہے، تو جب مہاراجہ پہلے 4 گروپوں بندوں کا ایک سسرا کا گروپ بنا کر بھیجتا ہے کہ حکومت راز کے پاس زار روس جو روس کا بادشاہ تھا کہ جی میری امداد کی جائے کہ انگریزوں کے ساتھ۔ اب یہ بندہ جاسوس بیٹھا ہو، اسی بندے نے فوری طور پر جا کر رپورٹ کر دیتا ہے انگریزوں کو کہ نا یہ ایسا ہو رہا ہے، ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 رستے میں مر جاتے ہیں، کیونکہ جاسوس انگریزی ناب یہ مار دیتے ہیں، 2 چھپ چھپا کے پہنچتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں جا کر انگریزوں کے تھرو جناب پر گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ مشن بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اب جب فیل ہو جاتے تو راجہ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون، وہاں پہ جناب کیا کہتے ہیں کہ اس کو یہ سب معلوم چل گیا کہ میرے دربار میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جو میری مخبری کر رہے ہیں۔ اب چونکہ جماعت احمدیہ کی بنیاد ہی اسی پر رکھی گئی تھی کہ مسلمانوں کی اپنا کٹ کرنا، اپنے خود مرزا غلام قادیانی کا اگر لٹریچر پڑھیں تو اس میں وہ کھلم کھلم کہتا ہے کہ میری تو جو ہے معموریت کا صرف 2 ہی منشا ہے، حکومت وقت یعنی کہ حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا اور جہاد کی مخالفت کرنا، 2 ہی چیزیں ان کا مشن تھا۔ ایک تو نا برطانوی حکومت کے اپنا ہاتھ پیر مضبوط کرنا تاکہ وہ ریاست اسرائیل کو قائم کر سکے، اور دوسرا جہاد سے منکر کے جہاد کا نام لیں گے تو یہود کیا کو پتہ ہے کہ جہاد سے پھٹ جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی طاقتور ترین اسرائیل کو کیا کہتے ہیں کہ جن کا پانی ناک ہر چیز نان نطفہ بند ہے، لیکن اس کے بعد حماس نے اس کا کیسے ناک میں دم کر رکھا ہوا ہے، اگر تھوڑا سا بھی اس کا ہوتا تو ان کو کیا کچھ کر کے رکھ دینا تھا۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ اپنا جو مہاراجہ ہوتا ہے وہ بڑا خفیہ طریقے سے اپنا خاص بندہ جو ہے مسلمان وہ اس کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیں اور ذاتی حیثیت سے جا کے رات سے ملے۔ اب یہ نکلتا ہے بندہ، اب پتہ تو نہیں چلتا ہے، لیکن حکیم تھا، لوگوں کی نبض تھا، اس کو حکیم صاحب کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی میرا فلاں جناب یہ بندہ جا رہا ہے، یہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں، انگریز انٹیلیجنس بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہونے کے باوجود لیکن وہ بندے کا پتہ نہیں چلتا ہے، بندہ پہنچ جاتا ہے زار روس، لیکن زار روس اپنی پریشانی میں گھرا ہوا تھا، اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، لیکن ایک ضرور ہو گیا کہ ریاست کشمیر کا زار روس کے ساتھ رابطہ ہو گیا تھا۔
اب جب رابطہ ہوتا ہے تو واپسی میں آپ جو مہاراجہ تھا وہ آخر پاگل تو نہیں تھا، اس نے جب انکوائری کروانے کے بعد اس کو پتا چلا کہ یار اس کے پیچھے جو ہے تو جب سوچا کہ کون، اس کو سمجھا اور تو ہے نہیں، ہو نہ ہو یہ حکیم نور الدین پھر بھی ہی ہو سکتا ہے، ایک تو بندہ نائی ہے اور کایا ہے تو یہ بڑا سیاح بھی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اب جب انگریز کو پتہ چلتا ہے انگریز کیا کرتے ہیں کہ اس ریاست کا جو ہے مہاراجہ اس کو جو معزول کر کے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ یار یہ کونسل ہوگی، کونسل جی میں انتظام۔ لیکن جب وہ مہاراجہ بنتا ہے وہ آرام سے بڑا سوچتا ہے، اس کا تعلقات جو ہوتے ہیں مہاراجہ پٹیالہ سے ہو جاتے ہیں، تو مہاراجہ پٹیالہ بتاتا ہے کہ یار بات سن، اس دنیا میں سب سے سپر پاور ہے برطانیہ، اگر آپ کو شاہی چاہیے، حکومت چاہیے تو آپ کو برطانیہ کے ساتھ بنا کر رکھنی ہوگی۔ اس نے کہا میں کیسے رکھوں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں سفارش کر دیتا ہوں، جس طرح ابھی جو ہے وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کو دبا کے رکھنے کے لیے انگریز نے ایک ہی ڈھونڈا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی۔ اب انگریز نے مرزا غلام محمد قادیانی کے سر کے دستے شفقت رکھ دیے، لیکن اس کے اوپر وہ اعتماد کے لیے بالکل بھی قائل نہیں تھے کہ خدا نہ خاصہ کل کو اگر یہ بندہ پاور لے گیا تو ہمیں آ کے دکھانے شروع کر دے، کیونکہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے کہ بہت سے لوگ جو تھے جنہوں کے اوپر انگریز نے دست شفقت رکھا، انہوں نے وقتی طور پر ان کے ساتھ اتحاد بھی کیا، لیکن جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے اپنے نظریات پھیلانے شروع کر دیے۔ بہت سی مثالیں جو آج بھی نا آپ کو یہ جو آتے ہیں عرب میں شاہیاں، تو یہ کون لوگ تھے، انہوں نے اپنا ایجنڈا لیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے انگریز کے ساتھ بات کی کیا، انہوں نے وقتی طور پر کیا، لیکن یہ نہیں کہ بالکل آگے جھکے تھے۔ تو آپ وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے اس کو پالا تھا، بڑھایا تھا، سارا کچھ کر رہے تھے، ان کو بھی بندہ چاہیے تھا۔ تو کیونکہ اس نے اس کو بولا گیا دیکھیں مالی راف کوٹلا جو ہے نواب، وہ بھی اپنا سارا کچھ طاقت بچانے کے لیے انگریز کے مرزا کے ساتھ مل چکا ہے، تو تو بھی رکھ۔ اس نے کہا تو نے کہا تیری ریاست بحال کرتے ہیں، تو ایسا کر کے حکیم نور الدین کو، کیونکہ انگریزوں کو ایک بندہ چاہیے، تو حکیم نور الدین بھیری کو بھیج دے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ساتھ بسم اللہ۔ اس طرح سے کر کے ناب اس کا حکیم نور الدین بھیری کا جو ہے وہ رابطہ مرزا غلام محمد قادیانی سے کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو پورا ڈیٹا سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ جب مہاراجہ آتا ہے تو پھر حکیم نور الدین فرمائے فیملی جو ہے یہ موصوف آ جاتے ہیں جی اپنا قادیان میں، لیکن اس سے پہلے جناب یہ موصوف کا جو کردار آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ پہلے جب یہ بھوپال میں رہا تو وہاں سے جناب اس لدھیانہ سے ایک جناب یہ کہ سکھ لڑکے کو لے کر آتے ہیں، جب وہاں پہ جناب کشمیر میں رہے تو یہ کہ ہندو عورت کے ساتھ تعلقات ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اس کے اپنے جو بچے فوت ہوتے ہیں تو عورت کہتی ہے کہ یہ کون سی مسئلہ ہے، تو بچے مجھ سے لے لیتے ہیں، کہا جی وہ تمہارے ساتھ تو نہیں آ سکتے ہیں نا، نیوگ تو ہندوؤں میں چلتا ہے مسلمانوں میں نہیں چلتا ہے، تو میں تو آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ حتیٰ کہ پھر اس طرح وہاں پہ ایک چوڑی ہے، چماڑی عیسائی عورت ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ جب یہ تعلقات ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں بھائی آپ کیا مسئلہ ہے، آپ تمہیں مجھ سے شادی کر، تو اس نے کہا جی میں شادی کیسے کروں، آپ کو تو پردہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی میں تو پردہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس سے بھی یعنی کہ یہاں سے جب یہ برطانیہ اپنا کشمیر کا مہاراج طبیب رہے تو اس کی دسترس سے کیا کہتے ہیں ہم تو کیا نام ہے ہوں ہی نہ ہوں، اس سے وہ بھی محفوظ نہ، کوئی چوڑا محفوظ رہا، نہ کوئی ہندو محفوظ رہا، نہ کوئی غریب محفوظ رہا، کوئی بھی محفوظ نہ رہا، نہ کوئی ناب سے بچہ محفوظ رہا، کوئی بھی نہ۔ اب موصوف آ جاتے ہیں جی اپنا قادیان میں آ کر یہ دل و جان سے نا یہ شروع کر دیتے۔ اب ان کی جو خدمت تھی، خدمت کے بعد جب یہ پہنچا اب ان سے بھی ڈر گئے انگریز۔ انہوں نے کیا کہ اس کے بعد ایک ریاضی کا پروفیسر ہے محمد علی وہ بھیجے گا، حسن امروئی وہ بھیجا گیا، کیونکہ مرزا غلام قادیانی کے جو عربی علامات تھے ان کی تصحیح بھی کرنی تھی، تو یہ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کرنے کے بعد حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا کو چاہیے تھی 2 فرشتے، تو مرزا کہتا ہے کہ 2 فرشتے۔ اب مرزا نے شادی کا لی اپنی ادھیڑ عمر میں 50-60 سال کی عمر میں جا کر وہ شادی کرتا ہے، بالکل ایک دوشیدہ لے کر آتا ہے، اور وہ دوشیدہ بھی اپنا دہلی کی، آپ کو پتہ ہے کہ دہلی کی چرچل جوان ہو۔ تو پہلے تو جناب وہاں پہ جو تھا تو مرزا نے یہاں پہ جب وہ لے کر آتا ہے، مرزا نے اپنے 2 فرشتے بتا دیے، ایک مولانا عبد الکریم سیالکوٹی اور دوسرے جی حکیم نور الدین بھیروی تھا۔ اچھا اب یہ جو فرشتے تھے، اب حکیم بھی ہو، بندہ صاحب دل بھی ہو، اچھا اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ حکیم بھی ہو، کچھ دوائیاں شوائیاں بھی ہوں وہاں پہ، حکیم کی جب آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں دل پھینک بھی ہو، تو اس نے جناب کیا کہتے ہیں کہ جناب حکیم کی اپنا اس کا جو نبی تھا غلام قادیانی، اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات بنا لیے، تعلقات اتنے بنا لیے کہ اب وہ اس کی بیوی کے تعلقات رہے جناب مولوی عبد الکریم سیالکوٹی کے ساتھ ضرور ہے، لیکن وہ جو جگہ ہے نا، جگہ وہ حکیم نے بنا لی، کیونکہ 5 دفعہ جناب ہوتا تھا سوال کہ جی مرزا صاحب کو کون پسند، تو جو نصرت جہاں تھی وہ کہتی جی کہ حکیم نور الدین پھر بھی اس سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، کیوں کہ جس طرح انہوں نے کہنا آپ کے، کیونکہ لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ خود ان کے جو گھر میں کام کرنے والی تھی خواتین، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا خود لکھتا ہے کہ مرزا اپنی زنانی دی گل بڑی من ہے، یہ پنجابی کے الفاظ اس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ مرزا صاحب نے بولا جی آپ دیکھیں جی ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، بائیں تو آپ کا نور الدین بھیروی ہے۔ اب نور الدین بھیروی جو ہی پہنچتا اس کے بعد ہی مرزا غلام قادیانی کے گھر میں جو ہے نا بچوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ اب بچوں کی جب لائن لگ جاتی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے بشیر الدین محمود احمد، اور آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بشیر محمود احمد کو بتائیں گے کہ بشیر الدین محمود احمد کا کیا کریکٹر تھا۔
اب بشیر الدین محمود احمد نے جب دیکھا بچپن سے ہی ناب دیکھا کہ ناب یہ تو میں رات کو ناب کیا کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ماں تو میری حکیم کی چارپائی پہ ہوتی ہے، تو بیٹا بھی تھا، دن کو بھی جب کو موقع ملتا ہے تو یہ ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ جب ہوتے ہوتے جب حکیم بشیر الدین محمود احمد جب بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد جو ہے اس کو تعلیم، تو ہاں جی تعلیم کون دے گا؟ تو حکیم صاحب تعلیم دیں گے۔ اب حکیم صاحب کیا کرتے تھے کہ جناب اس کو جناب کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے، گود میں بٹھانے کے بعد جو ہے اس کو پڑھاتے بھی تھے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فرتے جذبات سے منہ چوم لیتے تھے، ساری ماتھے چوم لیتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ماتھے تو نہیں ہے کہ منہ چوما جاتا تھا۔ آپ جس بچے کو نا چولی میں بٹھایا بھی جائے، گود میں بٹھایا بھی جائے، اس کا منہ بھی چوما جائے، اور پھر جس کو پتہ بھی ہو کہ ہم تو پیسے کی لالچ کے پیچھے ہیں تو کیا کچھ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مرزا مرزا جو محمود احمد تھا اس کو مفعول کی علت جو ہے یہ بشیر الدین محمود کو جو مفعول کی علت تھی یہ حکیم نور الدین ہی نے ڈالی تھی۔ اور واقعی تانا ہے کیونکہ صرف یہ نہیں ہے، نہ صرف بشیر الدین محمود احمد، اس کے بعد جناب اس کا نتیجہ جو بشیر احمد تھا ایم اے وہ ہو گیا، اور حکیم شریف احمد ہو گیا، ان تینوں نے ہی جناب حکیم نور الدین کی جھولی میں بیٹھ کر یا گود میں بیٹھ کر ہی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جناب کیا کہتے ہیں کہ 1908 میں مرزا غلام قادیانی اپنا اگلے جہاں چلا جاتا ہے۔ چلا جانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اب حکیم نور الدین بھیروی کو جناب ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، ہاں جی یار یہ کام جو ٹھیک چل رہا ہے، کیونکہ حکیم نور الدین جناب چاہتا ہے جب یہ بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد جو باقی لوگ تھے مثلا جس میں جن کا سرغنہ جو تھا محمد علی، اس کو پتہ چل گیا کہ اب حکیم نور الدین جائے گا تو اس کے بعد میرا نمبر، کیونکہ ان کو جب یہی بات بتائی گئی تھی، کیونکہ انگریز نے ان کو پیسہ دیا تھا، سارا کچھ دیا تھا، اسی وجہ سے دیا گیا تھا آپ نے اسلام کی جڑیں کاٹنی ہیں تاکہ لوگ جیسا میں کیا تھا کہ اسلام کریں۔ اب حکیم نور الدین بھیروی کا کیا کہتے ہیں کہ جناب پانچوں کڑھائی میں اپنا گھی میں اور سار کڑھائی میں تھا، اب اس کو جناب کیا کہتے ہیں کہ جماعت کی سربراہی بھی مل گئی۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں اپنی 2 بیویوں کے علاوہ جناب اس کو جناب ایک اپنا نصرت جہاں بھی مل گئی، اس جہاں کے بعد اپنا مرزا کے 3 بیٹے بھی مل گئے جو جب بھی چاہتا تھا ان کو پایا تخت بنا لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جناب حکیم صاحب کا کیا کردار تھا کہ حکیم صاحب جو ہے یہ اثر کے بعد جو ہے نا زور کے بعد جو ہے یہ خواتین کو درس دیتے تھے۔ اب جب درس دینے کے بعد اسی چارپائی پر لیٹ جاتے تھے، خواتین آتی تھیں ان کے نام پاؤں اب دیکھیں کہ ان کی اخلاقی حالات دیکھیں کہ خواتین آتی تھیں، اب جناب حکیم نور الدین کے پاؤں دباتی تھیں، ٹانگیں دباتی تھی، دبانے کے بعد جو ہے وہ اپنے شوہر نامدار کے عورت ہو اور وہ گلے اور شکوے نہ کرے، وہ شکوے شروع کرتے تھے، کرتے کرتے نا ایک دن حکیم نور الدین کی وہ جو منہ بیلی بیٹی تھی جس نے جناب یہ اس کے نام کیا کہتے ہیں کہ جو پہلا مشوق تھا حکیم کا، اس کا نام شکوہ کر دیا کہ جی وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرے دن اب اس نے حکیم اپنا حکیم مہتا سنگھ جو تھا بھائی عبد الرحمان، اس کو بلا لیا کہ ادھر آ بھائی، ہاں جی تو کون ہوتا ہے؟ اس کا دھیان کا جناب بے تاج بادشاہ میں ہوں، اور میرے ہوتے میری منہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ پہلے تو اس نے بولا کہ حکیم صاحب دیکھیں میری جوانی اب گزر چکی ہے، اب میرے اوپر داڑھی مچھا گیا، میں اس وقت سے گزر رہا ہوں کہ میں آپ کی معشوق ہوں اور آپ کو میرے اوپر حق رکھتے ہیں۔ تو لیکن حکیم صاحب نہ ٹھہرے، تو اس نے بولا دیکھ تیری بیٹی ہے نا، جو تو نے اپنی سگی بیٹی کو دی ہے، کیا تو نے جہیز اس بیٹی کو دی ہے؟ اس کے دے تب جا کر تو باپ بن، اگر نہیں دے سکتا ہے تو پھر دوبارہ ہماری بات میں نہیں آنا۔ حکیم صاحب اپنا سا منہ سا لے کر خاموش ہو گئے۔ اب حکیم صاحب جو تھے جب انہوں نے چونکہ جب اپنا گدی سنبھالی اس کے بعد جو مرزیت کے مشن تھے اس مشن میں جناب تب سے اہم جو ہے وہاں پہ کیونکہ اب حکیم تھا، اب اس نے ایک اسپتال بتائی، اب ظاہری بات ہے کہ اس کا نوردین نام تھا تو اس نے اس کا نام نور الدین اسپتال رکھا۔ طبیب صاحب وہ کرتا تھا کیونکہ خود مرزا جماعت میں جو تھے بہت سے سرجن ڈاکٹر بھی تھے، وہ بھی آ کر نام کرنا سکول بھی کھول چکے تھے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ اسلام کے اندر انہوں نے آ کر کچھ ایسا نظام بنانا تھا کہ عام مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں سے متنفر کیا جائے۔ اچھا پھر جہاں پہ یہ جب قادیانی حج ہوتا ہے، جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس نے جناب ایک مسجد بنائی، ساری جناب اپنی جو عبادتگاہ تھی بیت بنائی، تو اس کا نام بھی اس نے اپنے نام پہ نور رکھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ کوئی اتنا کوئی بڑا نہیں تھا، کیونکہ 5-6 سال گزرتے ہیں اپنی اس کے مالت کو، اس کے بعد یہ ٹھوس ہو جاتا ہے۔ جب ٹھوس ہو جاتا ہے، ٹھوس ہونے کے بعد جو ہے کیونکہ اپنی ہی معشوق، اپنے ہی دل ربا جو اس کا تھا جناب بشیر الدین محمود احمد جی، اس کو خلیفہ نامزد کر جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس طرح کا کیونکہ کر جاتا ہے، اس کی جب جو مرضیوں کے مومنین تھی نصرت جہاں، اس نے بھی اپنے دوسرے اشکان کے ساتھ مل کے جو لاہوری پارٹی تھی اس کو کٹ کر کے بشیر الدین محمود احمد کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ جو ہی بشیر احمد الدین کو خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو انگریز کی شاہ کے اوپر آئے تھے، اپنے ذاتی مفاد اور لالچ کے لیے آئے، وہ آ کر بیٹھ کے اب کیونکہ سوال یہ تھا کہ اس وقت اسرائیل حکومت جو تھا قیام اس کا بڑا قریب آ رہا تھا، خلافت عثمانیہ جو ہے وہ کنٹ پٹٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اب ان کا رجحان جو تھا وہ پاکستان میں جہاد کم ہو گیا تھا، عرب دنیا میں زیادہ ہے۔ اب یہ لوگ جو تھے جن لوگوں کو لایا گیا تھا، یہ لوگ تو اپنی گدی کے پیچھے پڑ گئے،
لیکن بشیر الدین محمود جو تھا اس کو جناب آرام سے جناب کیا کہنا میں بتا دیا تھا، اس کی ماں نے بھی بتا دیا، اس کے بعد جو اس کا جناب عتیق تھا، جو عاشق تھا، سارا کچھ بھی تھا جناب بشیر الدین محمود احمد، وہ بشتاری جناب حکیم نور الدین، وہ بھی اس کو سمجھا گیا کہ تمہارا مقصد جو ہے اب عرب ممالک کو جناب آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اسرائیل میں جا کر انہوں نے فوکس شروع کر دیا جناب، انہوں نے مصر میں بنایا، اس کے بعد یہ دمشق میں بنایا، اور یہاں پہ انہوں نے سارا جو ہے نا یہ ادھر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ جب فوکس کرنا شروع کیا تو برطانوی انٹیلیجنس، جس کے یہ پالتو شاید خود کاشتہ پودے تھے، تو ان کی نظروں میں بشیر الدین محمود آ گیا۔ جب بشیر الدین محمود اور اس کی وہ ٹیم آ گئی، ٹیم آنے کے بعد جو ہے وہ کٹ آف ہو گئی۔ جو پرانی جو ٹیم تھی، مولوی محمد علی وغیرہ جو تھی، یہ لوگ کٹ ہو، یہ انہوں نے اپنا بھنگ بستر اٹھایا، حالانکہ یہ جو ان کے مرزا نے جماعت بنائی تھی، صدر رمضان احمدی یہ اس کا سربراہ بھی تھا محمد علی، اس نے اپنا بھنگ بستر اٹھایا، جو پیسہ پایا اٹھایا، اٹھانے کے بعد سیدھا لاہور میں آ کر ہیڈ آفس بنایا۔ اب کیونکہ وہ انگریز سے تو ہٹ چکا تھا، کیونکہ ان کا جو مین مقصد تھا وہ تو ہٹ گیا، تو انگریز نے کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے لاہوری جماعت نے کیا کہ ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو ان کو مامور نہیں مانتے، ہم تو خالی مجدد مانتے ہیں۔ تو لیکن وہ بھی کیونکہ اسلام جو تھے، اب جو اہل ایمان تھے ان لوگوں کو تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بشیر الدین محمود جو ہے بنتا ہے، اب اس نے ساری زندگی دیکھا تھا کہ میری ماں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہے، خود اس کے ساتھ حکیم نور الدین نے کیا کچھ کیا تھا، اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے ساتھ حکیم نور الدین بھیروی کیا کرتا رہا ہے، نہ اس نے نہ مجھے چھوڑا، نہ بشیر کو چھوڑا، نہ اس نے شریف کو چھوڑا۔ اور اس کا مثال ہے کہ آج بھی نہ دوسرے دیکھیں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں، بشیر الدین محمود ہو گیا، شریف مرزا بشیر احمد ایم اے ہو گیا، یا نیچے مرزا شریف احمد، یہ سارے ہی امارت اور جناب اجمی خلصتوں کے شکار رہے ہیں۔ تو شکار وہی ہوتے ہیں جن کو خود جناب یہ بچپن کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہوں، پھر وہ بڑا ہو کر اسی شوق میں چلتے ہیں۔ تو ان کو جناب یہ حکیم نور الدین بھیروی تھا، یہ لگانے والا تھا۔ اب اس بات کا چن 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 کر جو ہے نا بدلہ لیا، کس نے لیا؟ بشیر الدین محمود احمد۔ بشیر الدین محمود نے کیا کہ سب سے پہلے زبردستی حکیم نور الدین بھیروی کی بیٹی سے شادی کر لی، یہ بات جاننے کے باوجود بھی کہ یہ میری رشتے میں کیا کہتے ہیں کہ ستیلی بہن لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے امت الحی ایک بیٹی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اب شادی کر لی، اب اس نے جو راتیں رنگین تھیں کہ نا وہ امت الحی کے ساتھ اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ، جہاں بشیر الدین محمود خود بھی ہوتا تھا، وہ دوسرے لوگوں کو بھی پیش کر دیتا تھا۔ حتیٰ کہ یہی جناب امت الحی جو تھی، اس نے جناب ایک معروف جناب ایک سکھ ایڈیٹر تھا، رسالہ جو چھاپتا تھا، اس کو خط بھی لکھا تھا کہ جناب آپ لوگوں کے مہراج ان کے لکھتے ہیں، ہمارے بارے میں لکھیں کہ جو ہم سے جناب ہمارے شور کرواتے ہیں، کہ جو ہمیں دوسروں کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ حکیم نور الدین بھیروی کی تھی۔ اب یہ بھی چلتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جناب اس نے کیا کیا کہ کرنے کے بعد جناب اسی امت الحی سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، امت الرشید، اور امت الرشید کو جناب کہتے ہیں کہ جناب یہ شہر صدوم، رضبہ کے راسپوٹین، اور یہ جو کتابیں لوگ لکھی تھیں یہ ان کے ہی مل رہی تھے جو خاص قصر خلافت کے رہنے والے لوگ تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناب جو مصر میں سب سے اہم جو مشن تھا حکیم عبد الرحمن مصری، وہ لوگ بھی جماعت کو چھوڑ گئے۔ کیوں چھوڑ گئے؟ کہ جو اصل مشن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب حکیم بشیر الدین محمود نے کیا کہ اپنی اسی حکیم نور الدین بھیروی کی نواسی جو تھی، اس کی اپنی سگی بیٹی تھی، لیکن تھی تو حکیم نور الدین بھیروی کی، اس نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی 13 سالہ نواسی کے نعوذ باللہ من ذالک سنین کے نیچے قرآن پاک رکھ کر اس کے ساتھ بلاత్کار کر دیا۔ اب 13 سال کی بچی تھی، بلاత్کار ہونے کے بعد وہ بے ہوش ہوگی، تو ماں آتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ تمہیں غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی، یہ کو کہیں جا رہی تھی، سال 2 سال صبر نہیں ہو سکتا تھا تو اسے، تو کہتا ہے جو مزہ کچا امرود کھانے میں ہے وہ پکا امرود میں کھانے میں کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ بندہ باغ لگائے پھل کوئی اور کھائے؟ تو یہ وہ اس قسم کا جناب اس نے بدلہ لیا۔ صرف یہ اس نے وہاں سے نہیں رکھا کہ نور الدین کے جو تھے 4 بیٹے تھے، تو یہ ایک عبدالحی تو جوانی میں مر گیا، لیکن اس کے بعد تھا عبد المنان عمر، عبد الاسلام عمر، عبد الوہاب عمر۔ تو آپ اگر ان کی بشیر الدین کی پڑھیں تو اس میں عبد المنان عمر کے بارے میں تو بڑا جناب صافی لکھتا ہے کہ جہاں 2 بندے جو ہیں قصر خلافت کے اوپر پہرا دیتے تھے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اندر جو بیٹھا تھا جناب مغل، وہ کبھی میرے اوپر چھری پھیر دیتا تھا، کبھی عبد المنان کے اوپر چھری پھیر دیتا تھا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ لاہور میں جب کسی نے پوچھا کہ یار عبد الوہاب تو بڑے مزے لے کر بتاتا ہے، تو عبد المنان بڑا خاموش ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ عمر بھی ایسی ہے، اب وہ کیا بتائے کہ میرے ساتھ وہ کیا کچھ کرتا رہے۔ جب اس کا جو تیسرا بیٹا جناب تھا عبد الوہاب، اس نے تو بڑا کھول کھلا کر بتایا، اور اس نے تو اچھا خاصا جناب بتایا کہ جناب بشیر الدین محمود احمد جو ہے کہ نہ صرف بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ وہ اوپر نیچے ہوتا رہے، بلکہ بشیر احمد محمود جو ہے اسی حکیم نور الدین کے بیٹے عبد الوہاب کہتا ہے کہ مجھے جناب یہ بشیر جو ہے یہ اپنے گھر لے جاتا تھا اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ملاتا رہا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب صرف یہ تو نہیں ہے کہ حکیم نور الدین بھیروی جب مرنے لگا، اور کیونکہ جب حکیم نور الدین زندہ تھا، کیونکہ یہ تو انگریز کا پالتو تھا، تو اس نے جناب مرزا غلام احمد قادیانی کو مامور من اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، سارے القابات اس کے اپنی کتابوں میں لکھے۔
لیکن خود جب حکیم نور الدین جب گھوڑے سے گرتا ہے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جس عذاب سے مرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا کا ایک سالہ تھا نامیر صاحب، وہ اٹھا کر اپنی کوٹھی پہ لے آتا ہے، بے یار و مددگار، یہ وہاں پہ مر رہا ہے۔ جب یہ مر رہا ہے تو جناب یہ وصیت کے اوپر جب اس کے مرزا غلام قادیانی کے بعد اس کے منہ سے ایک لفظ تک نکلتا ہے، کیوں نہ نکلا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے تو ساری زندگی پیسے کی خاطر اپنے ایمان تو بیچا تھا، مرزا تو تھا نہیں سچا، کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں نے تو بڑا کچھ سمجھا، تو جب وہ نکلا تو اس کے بعد جو ہے یہ ہوا، کیونکہ مرزا اب کمانڈ آ گئی تھی بشیر الدین محمود احمد کے ہاتھ میں۔ اب یہ بات جو ہے کہ جو جس بندے کے مدد امتنا لکھا، جو وقتی طور کے اوپر انگریز کے اوپر سکھ مہاراجوں کے لالچ کے پیسے کے لالچ ایمان بیچ کے چکر آیا ہوا تھا، اس کے گھر میں بات ہوتی تھی، نہ تو حکیم نور الدین بھیروی کی بیوی نے نہ ان کے بچوں نے ہی مرزا غلام احمد قادیانی کو قبول کیا۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ انہوں نے کبھی وقتی طور پر اوپر بے شک رہے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے وہ کچھ رہے، لیکن آپ کہیں کہ ایمان کی حالت میں وہ نہیں رہے، کیونکہ حکیم نور الدین کے بعد اس کی جو والدہ جو اپنا اولاد تھی وہ اپنا لاہوری جماعت میں شامل ہوگی، پھر لاہوریوں سے بھی ہٹ کے جب وہ مرے تو بطور مسلمان ہی مری، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کسی اپنے مرزا کو بتا دیا کہ آپ اپنے خلیفہ کو بتا دو کہ ہمارا لاہوری جماعت ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مطلب تمہیں کوئی شک ہو کہ کل ہم کوئی آپ کی جماعت آگے یا پیچھے بنائے، ہم اس پر لعنت بھیج چکے ہیں۔ اب ہوتا کیا، آپ کہیں گے جناب یہ کون سا الزام لگا؟ اس کی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بشیر الدین محمود احمد جو ان کا دوسرا خلیفہ تھا، اس کے اوپر رنا کے الزام مرزا غلام قادیانی کی عمر میں ہی لگنے شروع ہو گئے، زندگی میں ہی لگنے شروع ہو گئے۔ وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو نصرت جہاں کے یار تھے انہوں نے اس کو بچا لیا۔ بچانے کے بعد جب یہ مسعود جو ہیں خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد اس نے سب سے پہلے تو جو ہے رگڑا دیا حکیم نور الدین بھیروی کی فیملی کو، حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ حکیم نور الدین کی جو بیوی تھی اپنی جو ساس تھی اس کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا، لیکن اس نے اس کو تھپڑ چھپڑ مار کے بھگا دیا۔ اب غیرت مند تھی، سرگودا کی رہنے والی تھی، اب اس کے دل میں تو خلش تھا ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اہم سوال ہے، سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جناب یہ ایک تھے مولانا عبد الکریم جو بہت بڑے مبلغ رہے، پھر ان کے مرزا غلام ساری مرزا محمود احمد کے ساتھ جو ہے اختلافات ویسی بنا کے اوپر زنا کے اوپر ہوئے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر موبائل کا چیلنج دیا، وہ اخبار چھاپنا شروع ہوئے، کتنا چھاپنا شروع کہ ان کا نام ہی عبد الکریم موبائلہ پڑ گیا۔ اب عبد الکریم موبائلہ کی جو رہائی تھی وہ قادیان میں بشتی مقبرہ کے ساتھ تھی، اور یہ خالصتاً جو ہے مرزائی علاقہ تھا۔ اب بے شک اس وقت مسجد احرار اسلام کا دفتر قادیان میں تھا، لیکن کوئی بھی مسلمان اس کی مدد نہیں کر، کیونکہ اس وقت شیخاں والا محلہ ہو گیا یا جو دوسرے مسلمانوں کے جو محلے تھے وہ سائٹ کے اوپر تھے، جہاں پہ مسلم آبادی تھی، ہندو اور سکھ جو تھے وہ بھی سائٹ کے تھے، تو یہ جو مرزا قادیانی کا جو ہے بشتی مقبرہ جو خاص وہاں پہ اس کا گھر تھا، تو وہاں پہ اگر چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تھا۔ تو ایک دن کیا کہتے ہیں کہ مرزا محمود نے بولا کہ آپ ایسا کریں گے، یار سے بڑے تنگ آ گئے، تو ایسا کریں کہ اس کے گھر کو ہی، اس کے بمائے فیملی بچے شچے جو ہے نا ساروں کو ہی جلا کے راہ کر دیا جائے۔ اب ادھر جناب پروگرام بن گیا، جی ٹھیک ہے جی، مٹی کا تیل، پیٹرول شٹرول سارا کچھ، لکڑیاں شکڑیاں اکٹھی کر لیں گے، ان کے گھر میں پھینک کے تو رات کو 12 بجے آگ لگا دی جائے گی۔ شام کے ٹائم سے کیونکہ اپنا اسی حکیم نور الدین بھیروی کی جو بیٹی تھی امت الہی، وہ مرزا محمود احمد کے گھر میں تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو گھر میں تھی، جو خود نا خط لکھ رہی تھی کہ ہمیں بشیر الدین کے آگ لگا دے، وہ کیسے پتا کر اس نے آ کر کوئی ماں کو بتایا، اور اللہ کی بندی جو تھی وہ بس بھری جو تھی، اس نے برقع لیا، برقع لینے کے بعد آ کر بڑے خاموشی کے ساتھ اپنا عبد الکریم والا کا نام آتا ہے، موبائل کا نام دروازہ کھٹکا، اس کا باپ نکلا، اس کو بولا یار تو گھر بار تیرے ساتھ ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میری جائیداد، میرا پیسہ، میری دولت، کیونکہ بینک تو تھے نہیں، تو نے کہا لعنت بھیج مال مویشی کے اوپر، دولت کے اوپر، تو اپنی جان بچا۔ وہ آرام سے جناب کیا کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھے رہے آرام سے کہ جناب ابھی کون آنے وانے جانے سائڈ پہ، تو وہ حکیم نور الدین بھیروی کے کیا کہتے ہیں بیتی مقبرہ کے اندر سے ہوتے ہوئے انہوں نے کیا نکلے، اور نکل کے وہ آرام سے چھپتے چھپاتے کسی سکھوں کے گھر، سکھوں نے آگے گھوڑوں پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد تیسرے دن وہ امرتسر پہنچ گئے۔ رات 12 بجتے ہیں، 12 بجنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے ان کی فرقاٹ بٹالین جو تھی، انہوں نے جا کر آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد جو ہے بڑا تسلے حتیٰ کہ کیا کہتے ہیں کہ دیسی گھی کے چراغ روشن کیے گئے، قادیان میں مٹھائی تقسیم کرنے کی تقسیم، چوتھے دن جب انہوں نے پھر سالہ چھاپ کر میں تو زندہ ہوں۔ تو اب زندہ جب ہوا، اب ہوتا کیا ہے کہ اب تو مرزا جو ہے آگ پہ لوٹنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑے اب تو میرے ہاتھ سے بھی نکل گئے، اور یہ سارا کون تھا؟ حکیم نور الدین بھیروی۔ اب مرزا نے جب اپنی تفتیش کرائی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ اب مجبوری یہ تھی کہ ان لوگوں کو وہ نکال بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ حکیم نور الدین بھیروی جو تھا وہ ان کا قامت کام جو ہے پہلا خلیفہ تھا۔ اب قادیان میں اس کے مطلب لوگوں کے بہت سے تعلقات تھے اکبر ہوتے، کیونکہ پہلے بھی بڑا کیا کہتے ہیں کہ اس کو چل رہا تھا، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اسی دوران جو ہے اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اسی دوران یا پاکستان بن جاتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں کہ اپنی جماعت کے ساتھ لوگوں کو بھجوا دیتا ہے، اور بشیر الدین محمود جو ہے کہ ہندو سادھو بن کے وہاں سے بھاگتا ہے، بھاگنے کے بعد پاکستان پہنچ جاتا ہے۔
پاکستان پہنچ جاتے ہیں. پاکستان پہنچنے کے بعد جو ہے اب کیونکہ جماعت کے خلاف جو ہے بہت زیادہ زور و شور ہو گیا, کیونکہ ہر بندے کو پتہ چل گیا, کیونکہ بشیر الدین محمود احمد سے نہ تو کوئی بیوی بچی وہ ساری, نہ تو کوئی بیٹی محفوظ ہوئی, نہ کوئی بیٹا محفوظ ہوا. حتیٰ کہ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پوتا جو ڈاکٹر منور تھا اس کو بھی اس نے عین غین کر دیا تھا. تو نہ ہی اس کے گھر جو آنے والی جو تھے لوگ تھے برکت کے لیے گھر جناب ان کے کاموں کے لیے بھیج دیتے تھے, نہ یہ وہ چھوڑتے تھے. اب یہاں پہ نا مرزا محمود کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ نا تحریک خدا مسجد خدا احمد الحمدیہ بناتے ہیں, بنانے کے بعد ایمان محمود بنا دیتے ہیں. جب بناتا ہے تو لوگوں نے جناب کہا کہ جناب پہلے بچے ڈھونڈنے پڑتے تھے, اب بچے بٹھائے مل جاتے ہیں, آتے ہیں جناب, دیکھتے ہیں جو پسند کرتے ہیں جناب حکیم مرزا صاحب لے جاتے ہیں. اب جب جماعت میں انتشار پھیلنا شروع ہوا تو اس نے کنٹرول کرنے سے کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے آتے ہوئے یہاں پہ جب یہ ربوہ اس نے ہیڈ کوارٹر بنایا, بنوانے کے بعد ہسپتال تو بنانی تھی, تو پہلے جو ہسپتال تھی اس نے جناب یہ کہ حکیم نور الدین کا نام مٹانے کی خاطر, جو پہلے تو تھا قادیان میں کوئی مسجد بنائی گئی تھی وہ بنائی گئی تھی, لیکن اس نے بٹانے کی خاطر کیونکہ ہسپتال سے نام اس نے سب سے پہلے جو ہے نا اس کا نام فضل عمر ہاسپٹل رکھ دیا گیا. آج بھی آپ ربوہ میں چلے جائیں تو آپ کو فضل عمر ہاسپٹل ملے گا, نور الدین آپ کو کہیں بھی نام نہیں ملے گا. اچھا وہ مٹا دیا. اس کے بعد جو ہے اس نے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بنائی, مسجد اقصیٰ بنائی, جلسہ گاہ بنائی گئی, آج کل تو وہاں پہ طاہر آباد ناصر آباد آبادی بن گیا, لیکن بیچ میں جگہ چھوڑی گئی ہے. تو اس نے نور الدین کا بالکل ہی نام کیا ہے کہ آخر میں یا آپ کیا کرتا ہے کہ جو حکیم نور الدین بھیروی کی جو اولاد تھی, اولاد کو اس نے جب مروانے کی کوشش کی تو کسی نے بتا دیا, تو ان کو تھکے دیکھ کر جو ہے وہ گھر سے نکال دیا گیا. حتیٰ کہ امت الحی جو اس کی بیٹی تھی نا امت الرشید, یہ ماموں جو ہے اپنی بھانجی کے گھر بھی ایک دفعہ جو مدہ شریف فوت ہوا تو اس وقت عبدالوہاب آیا, تو اس وقت بھی جب یہ اپنی بھانجی کے گھر ٹھہرا تو وہاں کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پیر بٹھا دیا گیا جناب عبدالحکیم جب عبدالوہاب جب نکلے تو اس کو مار دی. لیکن یہ یہاں سے چھپ چھپا کر یہ آخری بار تھا جب حکیم وہ ساری مدہ شریف احمد جو ہے وہ فوت ہوا تو یہ آیا تھا, اس کے بعد نہ آیا. آج بھی آپ پورا جماعتی لٹریچر سنبھال لیں, آپ کو کہیں بھی میں بشتی میں بڑا گھوم کر آیا ہوں کہ میں بڑا دیکھتا رہوں, مجھے نہ تو حکیم نور الدین بھیروی کی جو ہے اولاد وہ نہ ملی, کوئی بھی نہ ملی. حتیٰ کہ آپ یہ بات نہیں سمجھے کہ حکیم نور الدین بھیروی کی جو نواسی تھی امت الرشید وہ بھی امریکہ میں جا کر دفن ہوئی, اس کی لاش نہیں لائے گی, عبدالکلام کی لاش لے آئی گئی. باقی حتیٰ کہ جناب جو مرزا طاہر احمد ہے خالی اس کی لاش, حالانکہ ان کے وصیت کے مطابق تو قادیان میں ہوتا, لیکن نہیں, ربوہ کا جو ہے اپنا بہشتی مقبرہ وہاں پہ علامتی یہ کتبہ لگایا گیا کہ جہاں پہ جناب اس کی ہڈیاں جو ہیں دفن کی جائیں گی. لیکن جو کیونکہ امت الرشید کا کوئی نشان نہیں لایا کہ وہ بشیر الدین محمود احمد کی بیٹی تھی, ایک جناب خلیفہ کی بیٹی ہے, دوسرے خلیفہ کی نواسی ہے, لیکن اس کو بھی نہیں کیا گیا. اور یہی وجہ تھی کہ آج جو ہے ندا نصر کی جو ہے آڈیو لیک ہوگی, کیونکہ ندا نصر کا کیا تھا کہ بہن ہی امت الرشید ہی کی طرح کہ وہ ایک خلیفہ کی پوتی ہے, دوسرے خلیفہ کی نواسی ہے. آپ رشتہ دیکھیں, امت الرشید ایک خلیفہ کی بیٹی ہے, دوسرے خلیفہ کی نواسی ہے, اور ایک کیا نام ہے اس کا, وہ پوتی ہے جو ان کا پہلا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی پوتی ہے, اور بشیر الدین سارے حکیم نور الدین کے نواسی ہے. اس کو نہیں لایا گیا, اس کے خلاف کیا کہتا کہہ رہا ہے کہ جماعت میں یہ مرزا مسروری تھا اس وقت غالباً امام, یہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے بھی نہیں گئے. اور وہی وجہ تھی کہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ دودھ کو جاگ لگائیں گے تو وہی جاگ پھر آگے دودھ کے کام آتی رہتی ہے. تو یہی وہ جاگ تھی, وہ کام آئی, اور کام آنے کے بعد جو ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج پورے آپ ربوہ میں گھوم لیں, آپ کو حکیم نور الدین بھیروی کی کوئی یادگار نظر نہیں ہے. کہ میں نے بڑا سرچ کیا تو آخر میں ایک پتہ چلا کہ جو ایک محلے کی میل کی عبادت گاہ اس کا نام انہوں نے نور رکھا ہے, لیکن وہ نور پہ نہیں رکھا گیا. باقی نور کوئی صرف مرضیت سے نہیں ہے, قرآن پاک کو بھی اللہ نے نور کہا, قرآن پاک کی ایک صورت ہے اس کا نام پہ نور رکھا گیا. سورج کو نور کہا گیا, اسلام کو نور کہا گیا, ایمان کو نور کہا گیا. اللہ نے نور کو پسند فرمایا ہے, اللہ نے نور سے ہی جناب اپنا فرشتوں کو پیدا کیا ہے. خود مسلمانوں کے یہاں بہت بڑا جھگڑا رہا ہے نور اور بشر کا. امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی, امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے لائک بھی کریں گے, شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور دینا, کیونکہ اگلی ویڈیو جو ہے ہم بنائیں گے بشیر الدین محمود احمد کے اوپر. تو آپ کے کمنٹ جو ہیں میرے لیے بہت رہیں گے.